منعقد ہو تو شوق و ذوق کے ساتھ نہ صرف خود آئے بلکہ دوسروں کو لے کر آئے اور مسائل وغیرہ سیکھیں۔ آپ چلے، مشہور واقعہ، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ غوث پاک نے واضح طور پہ بتایا ہاں ہے، 40 دینار ہے۔ اب ایک نوجوان بظاہر مفلوق الحال سے نظر آ رہے ہیں، سفر کی تھکن بھی ہے، گرد و غبار بھی ہے، ایک ڈاکو کو یقین نہیں آیا، ہنستا ہوا نکل گیا، دوسرا آیا وہ بھی چلا گیا، تیسرا آیا، جب اس نے یہ سنا اس نے ہاتھ پکڑا، اپنے سردار کے پاس لے گیا اور کہنے لگا بڑا بڑا تعجب ہے کہ لوگ دہشت میں ہیں، خوف زدہ ہیں، اور یہ ہم سے مذاق کر رہا ہے اس دہشت کے ماحول میں۔ سردار نے کہا کیا مذاق کر رہا ہے؟ کہا کہ جب میں نے پوچھا کہ 40 دینار کیا تیرے پاس کیا ہے تو کہتے جی 40 دینار ہے۔ سردار نے کہا کہ نوجوان کیا ایسا ہی ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس۔ تو کہاں ہے؟ آپ نے کہا گودڑی میں۔ کھولے تو 40 دینار باہر نکل آئے۔ اب 40 سونے کے سکے۔ تو وہ سردار حیران دے کے کہنے لگا اگر آپ چاہتے تو جھوٹ بول دیتے، ہمیں نہ بتاتے۔ کہا کہ میں کیسے جھوٹ بول دیتا جبکہ اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا۔ تو اس نوجوان، اس سردار نے کہا کہ تو نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے، اس کو وفا کر رہا ہے، ہم نے اپنے رب سے کتنے وعدے کیے اور ہم اس کو وفا نہیں کر رہے۔ اس نے فوراً توبہ کی، نہ صرف اس نے توبہ کی بلکہ جتنے بھی ساتھ تھے سارے کے سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ پہلا گروپ تھا جس نے میرے ہاتھ پر توبہ کی توفیق حاصل۔ اس پر غور کریں ذرا کہ کتنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت۔ ہمارے اکابرین کا طریقہ دیکھیں، سچ، چاہے خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، سچ بولے۔ اور ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے، معذرت کے ساتھ آپ برا نہیں مانیے گا، کہ گورنمنٹ سے اگر بینیفٹس لینے ہیں تو اس کے لیے بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ جھوٹ بول بول کی گورنمنٹ کے جی کافر کا مال ہے جائز ہے، نہیں، کافر کا مال مباح ضرور ہے لیکن ہر مقام پر نہیں۔ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کافر کا مال تمہارے لیے مباح ہے، یعنی جائز ہے، سوائے دھوکے اور جھوٹ کے۔ دھوکہ اور جھوٹ تو کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، اور اس زمانے میں حربی کافر کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ حربی کافر نہیں ہے جو آپ کی گورنمنٹ ہے یہاں پہ، یہ کافر ضرور ہے، حربی کافر نہیں ہے۔ حربی کافر وہ جس سے مسلمان کو امن نہ ہو، جو مسلمان کو مار دے، قتل کر دے، اور یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو جھوٹ اور دھوکہ تو کافر سے بھی جائز نہیں ہے، اور ہم یہاں پر بینیفٹس لینے کے لیے، تھوڑا سا مال کمانے کے لیے، پیسے حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے۔ بعض اوقات تو مجھے بتایا گیا کہ میاں بیوی جو ہے آپس میں پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم دونوں ملا کر ڈرامہ کرتے ہیں اور تو الگ رہائش مل جائے گی تو چلو الگ مکان لے لیتے ہیں۔ اتنے ڈرامے، اتنے فراڈ، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یہ کم از کم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے، تھوڑی سی آسائش کے لیے، کس نے کہا ہے کہ یو کے میں آ کے رہنا ہمارے لیے کوئی فرضیہ واجب ہے؟ فرضیہ واجب تو نہیں ہے نا، آنا کوئی منع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ جہاں پر رکھے۔ آپ لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ، ایک وقت آئے گا آپ ہی کی نسلیں بڑھتے 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 انگریز تو ویسی قلت اولاد کا شکار ہے، ہمارے ہی بچے ہوں گے انشاءاللہ، اتنی میجورٹی میں ہو جائیں گے کہ سیٹیں ساری ہمارے ہاتھ میں آئیں گی، ادارے ہمارے ہاتھ میں آئیں گے۔ کل آپ دیکھیے گا کہ یہ برطانیہ ٹوٹل مسلمانوں کا ہوگا، ہر جگہ ایسے ہو رہا ہے۔ یعنی چائنا اور جاپان والے گورنمنٹ تو اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بچہ پیدا کرو گے اتنے ہزار تجھے ین دیے جائیں گے، کرنسی ملے گی، بچے پیدا کرو۔ وہ کہتے ہم نہیں کر رہے، مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، ہر گھر میں 12-14 ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے تھوڑی سی دنیاوی معاملات کے لیے ہم اس طرح کریں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ نہیں تھا، ان کی تعلیم یہ نہیں تھی۔ اب یہاں پر بھی یہ صورت حال ہوتی ہے، ہمارے بعد نہیں کہتے ہیں یار یہ کہاں بیٹھ گئے آ کر، نہ ہم بیٹھتے، نہ یہ مسئلہ معلوم ہوتا، نہ طبیعت میں بے قراری اور بے چینی پیدا ہوتی۔ مجھ سے صاحب نے ٹینشن میں ڈال دیا، اوف بڑی گڑبڑ ہو گئی بھائی۔ تو یہ شکر کرے کہ یہ گڑبڑ ظاہر ہو گئی۔ اگر انیشیل اسٹیج پر کینسر ڈائگنوز ہو جائے کہ جی ان کو کینسر ہے تو ہم شکر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یا بولے یار ڈاکٹر صاحب آپ نے کینسر کا بتا کے مروا دیا، آخری اسٹیج پہ پہنچ جاتا نا پھر چاہے مجھے کہہ دیتے ابھی آپ نے کیوں بتایا؟ نہیں، ہم کہیں گے آپ کا بہت شکریہ، ابھی ختم ہو جائے گا، آپ کا بہت شکریہ آپ نے بتایا۔ تو برائی کی نشاندہی پر کبھی بھی یہ مت سوچیے کہ یہ کیا ہو گیا، بلکہ اللہ
اللہ کے اوپر بھروسہ رکھے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین پہ چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. ایک مقام پہ شاہ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے. لا نسألك رزقا. ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقك. رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں. اس لیے جائز طریقے اختیار کرنا صحیح ہے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، غلط بیانیاں کرتے ہیں. یہ قطعاً غیر مناسب ہے. گھروں کے اندر ہم بعض اوقات اپنے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں. کسی کا فون آتا ہے، بولتے ہیں بول دو بیٹا گھر پہ ابا نہیں ہے، تو بچہ ہی بول دیتا ہے جی ابا جی کہہ رہے ہیں گھر پہ ابا نہیں ہے. یہ عجیب و غریب ہماری صورتحال ہوتی ہے. تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں، غلط بیانی سکھا رہے ہوتے ہیں. اگر بچہ جھوٹ بول دیتا ہے اس کو بڑا معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی عادت قرار دیا ہے. فرمایا منافق کی 4 خصلتیں ہیں، جن میں سے ایک فرمائی جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. تو یعنی یہ جھوٹ بولنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے اور بہت بری چیز ہے. اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. آج جھوٹ بول کر تھوڑا سا نفع حاصل کرنا شاید ہمیں عارضی زندگی میں کچھ نفع تو دلوا جائے گا، مزے دلوا جائے گا، لیکن کل قبر کے اندر ہو سکتا ہے طویل آزمائش اور پریشانی میں مبتلا کروا دے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ دیکھیے اور ان کے طریقے میں چلنے کے لیے چونکہ اللہ نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا تو اس دعا کے تقاضے کے مطابق اس کا طریقہ اختیار کر کے اپنے درجات کی بلندی کا سامان کرنا چاہیے. پھر غوث پاک بغداد پہنچے. وہاں پر آپ نے جب وہاں کے فقیروں کا معاملہ دیکھا تو سارے کے سارے اپنے پیسے کھانا پینا سب کچھ لوگوں میں تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہا. خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے سخت بھوک لگتی تو میں بغداد کے جہاں پہ لوگ سبزیاں وغیرہ پھل فروٹ جو کچرا ہوتا تھا پھینکتے تھے وہاں چلا جایا کرتا تھا اور وہاں سے سبزیاں اٹھا کے صاف کر کے وہ کھایا کرتا تھا. بڑی روایت نے فرمایا کہ میں پتے کھاتا تھا، گھاس بعض اوقات کھا لیتا تھا جس سے میری زبان چھل جایا کرتی تھی، لیکن رزق حلال کی جستجو میں کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کیا. کبھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے کچھ مانگا نہیں. دوران طالب علمی فرض نماز قضا کرنا تو بہت دور کی بات. ارشاد فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میں ایک پیر پر کھڑے ہو کر پوری رات میں قرآن ختم کر لیا کرتا. اتنی زبردست ریاضت اور مجاہدے. آپ کے بارے میں منقول آپ فرماتے تھے کہ میں اتنا بھوکا رہا کہ میں نے بھوک کو بھوکا کر دیا، میں اتنا جاگا کہ میں نے نیند کو سلا دیا. تو بہت محنت اور مشقت کے ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعلیمی معاملات طے فرماتے رہے اور کبھی آوارہ گردی نہیں، کسی گناہ کے اندر نہیں، کسی خطا کے اندر نہیں. یہ پاکیزہ زندگی علم دین سیکھنے کے ساتھ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری. تو اب ہم بھی جب ان کے طریقے میں چلنے کا قصد ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے غوث پاک کا یہ طریقہ تو نہیں تھا کہ آپ نے نماز قضا کی ہوں، آپ نے مزے حاصل کیے ہوں، آپ نے حرام حلال کی تمیز کو بھلا دیا ہو، بلکہ وہ اس آیت کا مصداق اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ان کی حیات طیبہ دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو اسلام کی بنیادی تعلیمات پر تو عمل پیرا رہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر مزید مجاہدوں کا بوجھ ڈالا اور اس طرح اپنے نفس کو پاک کیا اور شیطان کو اپنے آپ سے دور کیا. تو اب ہم بھی غور کریں، ہمارے لیے 5 وقت نماز پڑھنا ہی اتنا دشوار ہو جاتا ہے، ریاضت تو بہت دور کی بات. یہ تو اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ انہوں نے 50 نمازوں کو 5 کروایا تھا. 50 نمازیں فرض ہوئی، 5 سرکار نے کروایا. 9 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہوئی، 45 ختم ہو گئی، صرف 5 نمازیں ہم پر لازم ہوئی. لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی عرض کی، اے اللہ کے حبیب آپ جائیے اس میں بھی کمی کروائیے، اس لیے کہ میں نے بنی اسرائیل کو بہت آزمایا ہے، آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑے گی. جانتے تھے نا غیب اور ہمارے کارنامے، ان کو پتہ تھے کیا کیا کارنامے کرنے والے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے.
5 नमाजें भी नहीं पढ़ेगी। लेकिन सरकार ने जवाब में क्या इरशाद फरमाया, ए मूसा आपको अल्लाह ताला की बारगाह में जाते हुए शर्म आती है। वो नबी अल्लाह की बारगाह में तखफीफ करवाते हुए शर्माए और हम नमाज कज़ा करते हुए ना शर्माए। गौसे पाक रात में खड़े होकर एक पैर पर नमाज के अंदर पूरा कुरान खत्म कर दें और हम चंद सूरतें, थोड़ी सी सूरत, यानी अगर बिलफाज इमाम साहब कभी क़िरात लंबी कर देते हैं तो शोर समझ जाता है रात को बड़ी लंबी क़िरात कर दी, थका गया इमाम साहब ने। इमाम साहब की अगर दुआ लंबी हो जाती तो बोलते हैं बड़ी लंबी लंबी दुआएं करते हैं, यार खुला मस्जिद में जा रहे हैं, हम तो हम नहीं पढ़ रहे इधर नमाज। इतने नाजुक मिजाज है हम लोग। तो नमाज तो फर्ज है, लेकिन हमारे यहाँ हम बूढ़ी नमाज पढ़ते हैं, दिल चाहता है तो पढ़ ली, फजर में ठंड ज्यादा है, कौन बिस्तर छोड़कर उठे तो फजर तो गई, जोहर जी वो काम है, असर के अंदर मौका मिल जाता है, मगरिब में मोटरवे पर होता हूँ, ईशा के अंदर ईशा लंबी बहुत है, मूड होता है पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता। हाँ, जुमा कभी नहीं छोड़ता हूँ। मैं अपनी जी बता रहा हूँ, आपको तमसीली बात कह रहा हूँ, कभी आप कहती मुफ्ती साहब ये कारनामे आपके। तो हमारे भाई कहते हैं जुमा में कभी नहीं छोड़ता हूँ, जुमा पढ़ता हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि जो रेगुलर नमाजी हैं इनका हाल भी बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का होता है। अगर मोटरवे पर सफर कर रहे हैं, हम समझते हैं गाड़ी के अंदर नमाज मुआफ है, हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं नमाज छोड़ दी, घर में मौत मैयत हो गई नमाज छोड़ दी, किसी की शादी ब्याह में चले गए, होटल में बैठे हुए हैं, एक तो म्यूजिक आपके यहाँ बहुत ही चलता है, उसे कोई बंद नहीं करवाता, चलने तो देखी जाएगी। नमाजी हजरात बैठे हुए हैं, दीनदार लोग बैठे हुए हैं, आम लोगों के सामने एक हम दलील अपने आप को बना के पेश कर रहे होते हैं कि जब हम गाड़ी वाले गाने सुन रहे हैं तुम भी सुनो भाई। आप खुद सोचिए, ये हमने मजहब का हाल कर रखा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे लोग ना होते, हम जैसे होते तो दीन शायद खत्म हो चुका होता। ये हमारे बुजुर्गों का सदका है कि आज तक दीन जिंदा है, वरना हमारी बेहतियाती तो देखिए, क्रिकेट का मैच आ रहा है नमाज नहीं, फुटबॉल का फाइनल आ रहा है छोड़ो जी बाद में कज़ा करके पढ़ लेंगे, और इतनी आसानी से बोलते हैं कज़ा करके पढ़ लेंगे। तो मुझे काम पे टाइम नहीं मिलता, मैं तो रात में आता हूँ एक साथ सारी कज़ा कर लेता हूँ। अरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला को हमारी नमाजों का मोहताज है कि हम ये एहसान जताएं कि रात में आके पूरी 5 पढ़ देता हूँ। उसने नमाजें अपने लिए फर्ज नहीं की, उसने हमारी तरबियत के लिए फर्ज की है, ताकि हम पाबंदी का एहतमाम करें, ताकि हम एक अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के सिलसिले में नफ्स और शैतान की मुखालफत करके अपने लिए दर्जात की बुलंदी का सामान करें। लेकिन हम मामूली बातों पे नमाज को छोड़ देते हैं और बहुत ही मामूली समझकर। अगर किसी की जेब से 1000 पाउंड गिर जाए, आप उसको तो रोते हुए देखेंगे, उसको तो अफसोस करते हुए देख सकते हैं, वो शायद 2 टाइम का खाना छोड़ दे, लेकिन कभी आपने अपनी जिंदगी में उस अजीम शख्स को देखा है कि जिसकी कोई एक नमाज निकली हो रो रहा हो, वो सदमे का इजहार कर रहा हो कि यार आज तो नमाज निकल गई, बड़ा अफसोस हो, नहीं हंसते नमाज निकल गई, पढ़ लेंगे, खबर करके पढ़ लेंगे। इतनी मामूली हो गई है नमाज हमारे नजदीक। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक नमाज भी जानबूझकर छोड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे 2,88,00,000 बरस जहन्नम की आग में जलाएगा। हदीस में एक हक़ब के अल्फाज है, हक़ब, उसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2,88,00,000 बरस बनते हैं एक नमाज के बदले में। मालूम ये हुआ कि आपके हमारे नजदीक शायद नमाज कज़ा करना बड़ा मामूली है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल इसको मामूली नहीं समझते, बहुत बड़ा जुर्म समझते हैं। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो नमाज कज़ा करता रहेगा, यानी नमाज कज़ा करने का आदी होगा, तो इसका हशर बरोज़ क़यामत फिरऔन, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। फिरऔन ने खुदाई का दावा किया, हामान इसका वजीर था। जब फिरौन तौबा करने लगता तो ये कहता कि क्यों तौबा कर रहा है, तू मूसा के रब को मान लेगा, लोग तुझे रब मानना छोड़ देंगे, खबरदार तौबा मत करना। इस हामान ने उसे कुफर पर कायम रखा। और उबई बिन खल्फ ये गुस्ताख रसूल था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप खुद सोचिए कि सब मुसलमान इस तरफ खड़े हों और ये 3 गुस्ताख इधर खड़े और हमें कहा जाए इनके साथ खड़े हो जाओ, इज्जती की बात है ना। एक तरफ चर्ची मवालियों की लाइन, शराबियों की लाइन लगी हो और हमें पकड़े कहा जाए इनके साथ खड़े हो जाओ, शर्मिंदगी होगी कि नहीं होगी? लोग गुजरते हुए कहेंगे जी आप चर्चियों के साथ, मवालियों के साथ खड़े हो, खैरियत तो है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अब मैदान माशर में फिरौन, हामान, उबई बिन खल्फ, बड़े बड़े मुजरिम,
ان کے ساتھ ایک مسلمان کھڑا ہو، اعلانیہ طور پہ ذلت اور بے عزتی ہے، اس سے توجہ کرنی چاہیے. اور میں کبھی کبھی سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں